اگر آپ لیٹ سوتے ہیں لیٹ اٹھتے ہیں تو اس سے بھی اسٹمک کو فرق پڑتا ہے، یا اگر آپ نیند پوری کر لیتے ہیں کسی بھی ٹائم سوتے ہیں تو اس سے مینیج ہو جاتی ہیں چیزیں؟ بالکل، اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کہ آپ کی جو سلیپ ہے اس کے ساتھ آپ کا اسٹریس رسپانس لنک ہے۔ کیا واقعی اسٹریس کا ڈائریکٹ لنک ہے آپ کے اسٹمک کے ساتھ؟ بڑی جو ڈیزیز آج کل کامن ہے ڈائبٹیز، تو آپ اوبیسٹی کے ساتھ ڈائبٹیز کی طرف بھی جائیں گے، تو یہ ساری بیماریاں جو ہیں وہ ڈائریکٹلی لنک ہیں اسٹریس کے ساتھ۔ ویٹ لاس کے لیے لوگ بہت ساری ان نیچرل چیزیں بھی کرتے ہیں، اور کیا ایسا کیا جا سکتا ہے جس سے جلدی لوگ وزن کم کر لیں؟ ویٹ ٹریننگ کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے مسلز زیادہ ہوں گے تو وہ آپ کی انرجی زیادہ یوٹیلائز ہوگی۔ آپ کی جو سلیپ ہے وہ 7 to 8 آورس کی ہونی چاہیے، اور نیچرل جو سلیپ سائیکل ہے اس کے ساتھ ہو۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جن کی گفتگو سے، جن کی زندگی سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے، لیکن آج جو مہمان ہمارے پاس خاص طور پہ آئے ہیں، یہ جو ہے میڈیکل فیلڈ کے ساتھ منسلک ہیں، پچھلے 3-4 برسوں سے یہ کام کر رہے ہیں۔ گجرات میں ایک لارجسٹ چین آف ہاسپٹل، اس کے یہ ایم ڈی اینڈ فاؤنڈر ہیں، میڈیکو روٹس کے نام سے، جو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ اچھا، ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے، ویسے تو یہ ڈائبٹیز ایکسپرٹ ہیں، لیکن سٹمک کی بہت ساری پرابلمز اس وقت لوگ فیس کر رہے ہیں، ہر دوسرا بندہ کسی نہ کسی سٹمک کی پرابلم کا شکار ہے۔ تو ہم ان سے یہ جانیں گے کہ سٹمک کی پرابلمز کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، حل کیا ہے، اور ویٹ لاس کے لیے بھی بہت سارے لوگ کچھ ایسی ادویات استعمال کر لیتے ہیں اپنی لا علمی میں، یا ان کو پتہ نہیں چلتا، جس کی وجہ سے پھر ان کو بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں آج کے انٹرویو کا حصہ رہیں گی۔ السلام علیکم ڈاکٹر ارسلان احمد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ۔ سر پہلے تو بہت شکریہ، آپ اتنی دور سے تشریف لائے، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ سٹمک کی جتنی بھی اس وقت پرابلمز ہیں، اس میں ایسیڈیٹی ہے، آئی بی ایس ہے، اور بھی اس میں کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں ابھی اس وقت پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو کیا روٹ کوز ہے ان سب بیماریوں کی؟ بیسیکلی علی بھائی، جو سٹمک کی پرابلمز ہیں وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ شاید ہی کوئی 30+ بندہ بچ جائے۔ ہر کسی کو جو ہے وہ ہے مسئلہ آ رہا ہے سٹمک کا۔ اس میں جو ڈائبٹیز ہے وہ تو ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں یا اس کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ سٹمک کی ہماری یہ عادت بن چکی ہے کہ ہم کیپسولز کھاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ اس کی چند ایک اسپیسیفک ریزنز ہیں، اگر اس کو ٹھیک کر لیں تو یہ سٹمک بڑا ایک کہہ لیں کہ بہت ایسا آرگن ہے جس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ تو ہے ہمارا فوڈ، جو ہم کھا رہے ہیں، جو ہم اس کو دے رہے ہیں، اسی حساب سے یہ فنکشن کرے گا۔ ہمارا جنک فوڈ ہے، ہماری بیکری کی آئٹمز ہیں، یا ہماری یہ تلی ہوئی روڈ کی چیزیں جس میں بار بار ان کو ری ہیٹ ہونے کی وجہ سے اس میں آکسیڈیٹیو سٹریس کی وجہ سے فری ریڈیکلز بنتے ہیں۔ فری ریڈیکلز جو ہیں وہ اکثر سٹمک کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، اور ایون اس میں کینسر بھی کروا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کی ایک مین وجہ جو روڈ سے ہم کھاتے ہیں اس میں ایچ پیلوری انفیکشن بھی ہوتا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ بالکل۔ دوسری بات کریں کہ جو ہماری لائف سٹائل ہے، جو ہماری سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، ہم اگر ایوریج کیلکولیٹ کریں، جو میں ابھی دیکھ رہا ہوں 500 اسٹیپ بھی ہم دن میں نہیں لے رہے ہوتے، چاہے آپ ینگ ہیں چاہے آپ بوڑھے ہیں، اگر آپ اتنا بھی ورک آؤٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کے یہ مسائل آئیں گے۔ اس کے بعد اگر بات کریں تو ہماری سلیپ روٹین جو ہے وہ بہت ڈسٹرب ہو چکی ہے۔ جو نیچرل سلیپ ٹائم ہے اس کو ہم فالو نہیں کر رہے، ہمارے ٹائمنگ الگ سے ہیں، ہم 12-1 بجے سوئیں گے اور صبح 10 بجے اٹھیں گے۔ اچھا، اس سے بھی فرق پڑتا ہے سٹمک کے والے سے اگر ہم بات کریں، یعنی اگر آپ لیٹ سوتے ہیں لیٹ اٹھتے ہیں تو اس سے بھی سٹمک کو فرق پڑتا ہے، یا اگر آپ نیند پوری کر لیتے ہیں کسی بھی ٹائم سوتے ہیں تو اس سے مینیج ہو جاتی ہیں چیزیں؟ بالکل، اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، کیونکہ آپ کی جو سلیپ ہے اس کے ساتھ آپ کا اسٹریس رسپانس لنک ہے۔ تو اگر آپ کو اسٹریس ہو تو اسٹریس جو ہے وہ ڈائریکٹ لنک ہے آپ کے سٹمک کے ساتھ۔ آپ کا برین اور جو سٹمک ہے یہ ویگس نرو کے تھرو اسٹیمولیٹ ہوتا ہے، تو آپ کی جیسے ہی اسٹریس لیول بڑھتا ہے تو آپ کا جو سٹمک ہے نا اس کا رسپانس چینج ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہوتا ہے ایسڈ پروڈکشن جو ہے انکریز کر دیتی ہے، جس کو ہم ایسیڈیٹی کہتے ہیں، یا ہماری زبان میں اس کو پی ڈی کا نام دیتے ہیں، یہ زیادہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ جو باؤل موومنٹس ہیں وہ آپ کی ڈسٹرب ہو جائیں گی، آپ کی جو سٹمک ایمپٹنگ ہے، جو آپ کی کانسٹیپیشن کے مسائل ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گے، سٹمک ایمپٹنگ جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو آپ کا جو سٹمک کا بیریئر ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ جب وہ بیریئر ڈسٹرب ہوتا ہے تو انفلمیشن ہو جاتی ہے، جس کو ہم سٹمک کی پرابلمس کا نام دیتے ہیں۔ وہ انفلمیشن جو ہے اگر اس پہ ایچ پیلوری آ جائے یا کوئی بھی ایسی مزید فیکٹرز آ جائیں تو وہ السرز بنا دیں گے، یا پھر اس کو جو ہے وہ کرونک مسائل کی طرف کر دیں گے۔ اچھا، ایک تو آپ سب سے پہلے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈائٹ آپ کی جو ہے نا وہ ٹھیک ہونی چاہیے۔
اچھا، اب ٹھیک ڈائٹ سے مراد آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ سب سے پہلے جو آپ ایسی چیزیں اسٹمک کے کو دیں جو ڈائجسٹ کر کے آپ کو پراپر انرجی مل سکتی ہے، ٹھیک ہے، جو انرجی آپ کی ریکوائرڈ ہے. اگر آپ 500 اسٹیپ لے رہے ہیں اور آپ اس کو دے رہے ہیں وہ 5000 کیلوریز جو کہ آپ کی ریکوائرڈ نہیں ہیں، تو اس میں جو اس کو جو کام کرنا پڑے گا، جو اس کی مسل ہیں ان کو سارا دن کام کرنا پڑے گا، تو وہ ٹھیک نہیں رہے گا. اس کے ایبزارب ساتھ نہیں ہو پائے گی خوراک. کام ہی نہیں کر پائے گا وہ. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا جو میدا ہے، وہ میدا جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرے گا. اس کی مثال یہ بریڈ ہے، ہمارے سٹیز میں بہت سارے کامن ہے. ایون جو آپ کی براؤن بریڈ ہے، کیونکہ اس میں میدا پایا جاتا ہے، تو وہ آپ کو بہت زیادہ خراب کرتی ہے. اس کے بعد جو برگرز ہیں یا جو فاسٹ فوڈز ہیں سارے، جو کولڈ ڈرنکس ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے اسٹمک کے لیے ڈائریکٹلی جو ہے اس کو جا کے افیکٹ کرتی ہیں. اگر ان چیزوں کو ہم اوائڈ کریں، جو ہمارا نیچرل لائف سٹائل تھا کچھ سال پہلے یا یہ ٹیکنالوجی سے کچھ ٹائم پہلے، تو وہ لائف سٹائل جو ہے وہ میدے کے لیے پرفیکٹ ہے. اس سے جو ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں آتی، اور اگر انفیکشن نہ ہو تو وہ میدا آپ کا ٹھیک رہتا ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ سٹریس جو پریشانی ہے، یعنی وہ ظاہر ہے کہ ہر انسان کو ہوتی ہے. پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری پریشانیاں لوگوں کو چیزوں کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، فیس کرنا پڑتا ہے. تو سٹریس جو ہے وہ کس طرح آپ کے اسٹمک کو افیکٹ کرتی ہے؟ اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ شکایت کرتے ہیں کہ جب ہم سٹریس میں ہوتے ہیں تو ہمارا اسٹمک اپسیٹ ہو جاتا ہے، کسی کو وامٹ فیل ہوتی ہے، کسی کو جو ہے نا وہ ڈائریا بھی ہو جاتا ہے، اکثر ایسے بھی ہوتا ہے. تو کیا واقعی سٹریس کا ڈائریکٹ لنک ہے آپ کے اسٹمک کے ساتھ؟ اسٹریس کا بہت ڈائریکٹ لنک ہے. جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ ویگس نرو جو ہے وہ اسٹیمولیٹ کرتی ہے اسٹمک کو، وہ برین سے رسپانس دے رہی ہوتی ہے اسٹمک کو. جب ڈائریکٹ اسٹریس لیتے ہیں دو طرح سے میکینزم ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس ٹائم آپ کو ایکیوٹ جو رسپانس آ رہا ہے وہ آپ کا آئے گا، جو آپ کہہ رہے ہیں ایسیڈیٹی بڑھ جائے گی، انفلمیشن ہو جائے گی، وامٹنگ فیل ہوگی، یا پھر جلن سٹارٹ ہو جائے گی، جس کے لیے یہ کیپسول استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں. دوسرا رسپانس جو زیادہ خطرناک ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کارٹیسول لیول جو اسٹریس ہارمون ہے وہ جب بڑھ جاتا ہے تو وہ آپ کی باڈی میں اسٹمک ڈیلے اور باقی سارے فنکشنز کے ساتھ اوبیسٹی کو انکریز کرواتا ہے. وہ جیسے جیسے اوبیسٹی انکریز ہوگی تو آپ کے اسٹمک پہ بھی بوجھ آئے گا، آپ کی باڈی پہ بوجھ آئے گا. صرف اسٹمک نہیں رہے گا، پھر کارڈیو ویسکولر اور جو باقی ڈیزیزز ہیں، جو سب سے بڑی جو ڈیزیز آج کل کامن ہے ڈائبٹیز، تو آپ اوبیسٹی کے ساتھ ڈائبٹیز کی طرف بھی جائیں گے. تو یہ ساری بیماریاں جو ہیں وہ ڈائریکٹلی لنک ہیں اسٹریس کے ساتھ ہی. سر ہم نے ایک اور بھی چیز دیکھی ہے کہ ٹین ایجرز میں جن کو سٹریس کا یا اسٹمک کا ایشو ہوتا ہے تو ان کا ویٹ بہت کم ہو جاتا ہے. اکثر آپ نے بھی شاید آبزرو کیا ہو. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ جو سٹریس ہے وہ دونوں طرح سے رسپانس کر سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو میں نے بتایا کارٹیسول سے انکریز ہوتی ہے. دوسرا اس میں ویٹ لوز بھی ہوتا ہے. اس کی مین جو وجہ ہے جو سٹریس میں ہے وہ ہے کہ ٹھیک طرح سے جو کھانا ہے وہ نہیں کھاتے. بچے جو ہیں وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں. ایون سٹریس میں ایک بیماری ہوتی ہے جس میں بچہ جو ہے اس کو لگتا ہے کہ اگر میں کچھ کھاؤں گا تو میرا ویٹ بڑھ جائے گا، حالانکہ وہ انڈر ویٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا جب رسپانس باڈی میں پروڈیوس ہوتا ہے تو اس کے ویٹ جو ہے وہ لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے اس کو جب اسٹمک کے ایشوز آتے ہیں تو وہ مزید جو ہے وہ ویٹ گرنے یا بیماریوں کی طرف چلا جاتا ہے. صحیح. اچھا سر، ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کا ایک تو آپ نے ڈائٹ پہ تھوڑی سی ابھی بات کی، فوڈ آپ نے یہ تو بتایا کہ کون سی لینی چاہیے، مطلب کس طرح کی فوڈ لینی چاہیے جو ایزی ہو، ایبزارب ہو جائے، اس میں فاسٹ فوڈ نہ ہو. تو کیا کچھ چیزیں آپ ریکمینڈ کریں گے کہ یہ چیزیں آپ کی لائف میں یا آپ کی ڈائٹ میں لازمی ہونی چاہیے تاکہ اوور آل آپ کا اسٹمک بہتر رہے؟ اس کو میں اوبیسٹی کے ساتھ تھوڑا سا لنک ضرور کروں گا، کیونکہ یہ جو چیزیں اسٹمک کو بہتر کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، اگر اوبیسٹی کے لیے استعمال کی جائیں تو یعنی وہ کہ جو اسٹمک کو ٹھیک کرتی ہیں وہ ویٹ لاس میں بھی ہیلپ فل ہوں گی. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلا پوائنٹ میں رکھوں گا کہ جتنی آپ کی ایکٹیویٹی ہے، جتنا آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں، اس حساب سے خوراک لیں. ٹھیک ہے، آپ کی اگر کیلریز برن 2000 ہو رہی ہیں تو آپ نے 2000 ہی کھانی ہے. اگر اس سے زیادہ کھائیں گے تو وہ اوبیسٹی کی طرف جائے گی اور اسٹمک کے ایشوز بھی ہوں گے. آپ اپنی اگر کیلریز کیلکولیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے کچھ گنجائش آ جاتی ہے جو ہماری ڈیلی کی خوراک ہے اس میں. یعنی آپ روٹی، گندم کی روٹی کی بات کر لیں، جو چاول ہیں اس کی بات کر لیں.
لیکن اگر آپ اوور ایٹنگ کرتے ہیں تو پھر یہ چیزیں بھی ہمیں سبسٹریکٹ کرنی پڑ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم اچھی چیزوں کی بات کریں تو سب سے پہلی ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم سلاد کا استعمال کریں. اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے کو اپنے کو پورشنز میں ڈیوائڈ کریں. سب سے پہلا پورشن آپ کا ہونا چاہیے یا پروٹین کا یا پھر فائبر کا. ٹھیک ہے. فائبر سلاد میں موجود ہے, پروٹین جو ہے ایگ وغیرہ میں موجود ہوتا ہے. آپ پہلا پورشن وہ لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے سیکنڈ پورشن میں آپ کی کوئی ملٹی گرین کی روٹی یا پھر نارمل روٹی اگر آپ اچھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہ لے سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ جیسے کہ سنت بھی ہے کہ میٹھا اینڈ پہ کھائیں تو پھر آپ میٹھا لے سکتے ہیں. ہمارے ادھر کیا ہوتا ہے کہ ہم میٹھا پہلے کھاتے ہیں. جو میٹھا پہلے کھا رہے ہوتے ہیں اس سے آپ کا جو لبلبا ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے, اس میں انسولین رسپانس جو ہے ریپڈ جنریٹ ہوتا ہے. وہ جو آپ کھائیں گے اس کو وہ پکڑ کے انسولین جو ہے وہ چربی میں, کولیسٹرول, فیٹس میں بدل دے گی. وہ آپ کے لیے پھر ویٹ گین کا باعث ہوگی. اگر آپ صرف یہ ترتیب ٹھیک کر لیں تو اس سے بھی ویٹ میں بہت زیادہ بینیفٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو باقی آپ کی خوراک ہے اس میں آپ کو پروٹینز ڈیفیشنسی نہیں چاہیے. آپ پروٹین ڈیفیشنسی ہمارے پاکستانیوں میں اس کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ پروٹینز کھانی ہے. ہمارے ادھر کہا جاتا ہے کہ جو پروٹین والی خوراک ہے وہ گرم ہوتی ہے. پروٹینز جو ہے ہم بہت کم لیتے ہیں. ہم کاربوہائیڈریٹ جو سمپل ہیں ان کو زیادہ لیتے ہیں. سمپل کاربز ہمیں کم کرنے پڑیں گے. پروٹینز کی جو ہے وہ انٹیک زیادہ کرنا پڑے گا اور فائبرز کا انٹیک زیادہ کرنا پڑے گا. اس کی یہ مثال ہیں یہ میں نے. سر یہ پھر جو کنسیپٹ ہے یہ ظاہر ہے کہ اس میں انڈا آ جاتا ہے, فش آ جاتی ہے, یہ چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. اور اس موسم میں جو ابھی چل رہا ہے اس موسم میں بھی کیا زیادہ کرنا چاہیے؟ جی بالکل اس میں زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ کچھ بھی چیز لیں اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں باڈی کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے تو وہ کسی بھی موسم میں آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. جیسے آم کی بات کریں تو آم تو آتے ہی گرمیوں میں ہم کہتے ہیں کہ وہ گرم ہوتا ہے. اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کر کے لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اب آپ کی پروٹین کی ہماری بات ہوئی تو پروٹین کی ریکوائرمنٹ آپ کی ہے 1 گرام پر کے جی آلموسٹ. ٹھیک ہے. اگر آپ ینگ ایج میں ہیں, اگر آپ اولڈ ایج میں ہیں تو وہ 0.6 to 0.8 گرام پر کے جی ہوتی ہے. اگر آپ اتنی لیں گے تو اس کا کوئی کسی موسم میں بھی کوئی نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی جو خوراک ہے جو موسمی آتی ہیں وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہیں. اس میں ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو آپ کی باڈی اگر آپ نہ لیں تو ڈیفیشینٹ کر دیتی ہے, تو ان کو مناسب مقدار میں ضرور استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. سر آخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ویٹ لاس کے لیے لوگ بہت ساری ان نیچرل چیزیں بھی کرتے ہیں, اس میں کچھ ادویات ایسی کھا لیتے ہیں جن کا بہت نقصان ہوتا ہے. تو آپ نے جیسے بتایا کہ ایک تو کیلوریز کا خیال رکھیں, اس کے علاوہ اور کیا ایسا کیا جا سکتا ہے جس سے جلدی لوگ وزن کم کر لیں؟ ہاں, اس میں سب سے پہلے تو جو میں نے بتایا کہ اپنا میل ڈیزائن کریں کہ آپ نے پہلے کیا کھانا ہے بعد میں کیا کھانا ہے. اس سے جو انسولین رسپانس پروڈیوس ہوتا ہے وہ آلموسٹ 30% جو ہے رول اس کا ہوتا ہے. اس میں آپ کا باڈی میٹابولزم جو ہے وہ الٹر کر دیتا ہے. اس کے بعد دوسری چیز اسٹرینتھ ایکسرسائزز کرنی چاہیے. جو آپ اسپیشلی ینگ ایج میں ہیں ان کو مسل بلڈنگ والی ایکسرسائز ویٹ ٹریننگ کرنی چاہیے. اگر آپ کے مسل زیادہ ہوں گے تو وہ آپ کی انرجی زیادہ یوٹیلائز ہوگی. آپ کھا رہے ہیں تو وہ مسل آپ کے برن کر دیں گے. ہم واک کر لیتے ہیں یا سم ٹائم وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے اور ایٹنگ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو اسٹرینتھ ایکسرسائزز چاہیے. اس کے بعد اسٹریس کنٹرول کا بہت زیادہ اچھا رسپانس ہے اور اس بہت زیادہ ضروری ہے. اپنی اسٹریس کو کنٹرول کریں. اپنے سلیپ سائیکلز جو ہیں ان کو مینٹین کریں. آپ کی جو سلیپ ہے وہ 7 to 8 آورس کی ہونی چاہیے اور نیچرل جو سلیپ سائیکل ہے اس کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے. اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کا مائنڈ سیٹ. آپ اگر یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو آپ اس کو اپنے آپ پہ ہیوی نہ کریں. جیسے ہمارا پہلے ذکر ہوا کہ انورکسیا نروزا کے بارے میں کہ آپ کا ویٹ لوز ہو چکا ہوا ہے پھر بھی آپ نہیں کھا رہے. ایسے ہی جب آپ کا ویٹ آپ نے اچھا کھانا شروع کر دیا ہے تو آپ اس کے بارے میں اوور تھنکنگ کریں گے, اسٹریس رسپانس جنریٹ کریں گے تو پھر وہی آپ کا ویٹ لوز نہیں ہوگا, جو سب سے بڑی مشکل ہے. نیچرل وے میں سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ یہ جو میں نے آپ کو سٹیپس بتائے ہیں, اگر آپ سلیپ مینٹین کرتے ہیں, اگر آپ ڈائٹ مینٹین کرتے ہیں, اگر اسٹرینتھ ایکسرسائزز کرتے ہیں, اسٹریس رسپانس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, کیلریز جو ہے ان کو برن کرتے ہیں, کیلکولیٹ کر کے کھا رہے ہیں, تو یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے. آپ کا کبھی گین ہی نہیں ہوگا اور آپ کا جو میٹابولزم ہے وہ فاسٹ ہو جائے گا. اس سے چیزیں جو ہے وہ فار لائف آپ کی ٹھیک رہیں گی. ایجنگ پروسیس جو ہے وہ ٹھیک رہے گا. کارڈیو ویسکولر جو سب سے بڑے مسئلے ہیں ہمارے ادھر
وہ سارے ٹھیک رہیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ارسلان احمد صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ اسٹمک کی جتنی بھی چیزیں آ جاتی ہیں اس میں ایسیڈیٹی ہے، آئی بی ایس ہے، اس کے علاوہ بھی جتنے ایشوز آ جاتے ہیں، انفیکشنز کا بھی انہوں نے ذکر کیا، ایچ پلورائی کا، تو یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، ہم پہلے کیا احتیاط کریں اور کن کن نیچرل سٹیپس کو فالو کریں، ڈائٹ کا کیسے خیال رکھیں تاکہ ہماری لائف اور بہتر ہو سکے اور ہم ہیلتھ کا خیال رکھ سکیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.